अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम यूपीएस में बैटरी चार्जिंग के सिस्टम के बारे में मालूमात शेयर करेंगे कि बैटरी चार्जिंग मुख्तलिफ़ किस्म की है। ये यूपीएस अभी चल रहा है जो कि बैटरी से 19 एम्पेयर डिस्चार्ज हो रहे हैं 200 वाट के बल्ब पे और 12.25 वोल्ट पर बैटरी पहुंच चुकी है। और ये हम इसको अभी सप्लाई दे रहे हैं। ये मेन आ गई और ये अब इसने चार्जिंग शुरू कर दी है। और इसी तरह ये 2 मीटर लगे हुए हैं, एक वोल्ट पर और दूसरा एम्पेयर पर। ये दोस्तों इस चार्जिंग किट में मैंने 15 से 16 एम्पेयर बैटरी चार्जिंग को दिए हैं और ये आप देख रहे हैं कि बैटरी वोल्ट भी ऊपर जा रहे हैं। तो ये तकरीबन ये 3 आईसी वाली जितनी भी किटें हैं, सॉफ्टवेयर तो तकरीबन सबका एक ही है, कॉपी पेस्ट ही हुआ होता है, कंट्रोलर एक ही सब में डाल रहे होते हैं। यहाँ पर बैटरी चार्जिंग के एम्पेयर को सिर्फ स्टेज में तकसीम किया गया है, जो कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है। ये आप देख रहे हैं पहले 16 एम्पेयर था, फिर 12 पे आया है और अब ये 10 एम्पेयर पर बैटरी को चार्ज कर रहा है। और इसी तरह अब फिर ये स्टेज चेंज करेगा और अब ये 8 एम्पेयर पर बैटरी चार्जिंग हो रही है। और इसके बाद फिर इसने स्टेज चेंज की और ये 5 एम्पेयर पे बैटरी चार्ज हो रही है। अब 5 एम्पेयर पे बैटरी चार्ज होकर ये 13, 70, 80 तक पहुंच गई है, जबकि इसके ऊपर अब हम 5 एम्पेयर का ये हैलोजन बल्ब है, इनका लोड डाल रहे हैं। ये जो ही हमने लोड डाला बैटरी एम्पेयर तो वहीं खड़े रहे, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। यूपीएस से चार्जिंग को 5 एम्पेयर आ रहे हैं और आगे जो लोड चल रहा है, ये बल्ब चल रहे हैं, ये भी 5 एम्पेयर ही चल रहे हैं। अब यहाँ पर बैटरी चार्ज होने की बजाय साथ साथ डिस्चार्ज होती रहेगी। जो जो इसका वक्त गुजरता जाएगा तो ये बैटरी इसी तरह डिस्चार्ज होती रहेगी। और ये हमने लोड हटाया तो ये आपने देखा कि ये बैटरी वोल्ट ऊपर जा रहे हैं और एम्पेयर वहीं पे खड़े हैं 5 एम्पेयर पर ही। ना तो लोड डलने से ये एम्पेयर बढ़े हैं और ना ही लोड हटाने से ये एम्पेयर बढ़े हैं। अब यहाँ पर अगर कोई और मज़ीद ज़्यादा लोड डीसी इस बैटरी पे चलाया जाता है, यानी कि जिस तरह ये रूम कूलर है, रूम कूलर चलाया जाता है, तो फिर 1 कूलर 2 या 3 रूम कूलर होते हैं तो फिर इससे तो ये बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जानी है। तो ये दोस्तों ये देखें आप बैटरी फिर स्टेज चेंज करके 3 एम्पेयर पर आ गई है। ये भी 3 एम्पेयर पर इसलिए कि मैंने 16 एम्पेयर उधर से बैटरी चार्जिंग खोली है। और अगर वहाँ पे मैं 12 एम्पेयर खोलता तो ये 1 एम्पेयर पे होता और 10 एम्पेयर पे बैटरी चार्जिंग रखता तो यहाँ पे आधा एम्पेयर होता और ये सारा दिन बैटरी चार्जिंग पे लगी रहती। और इस वजह से फिर लोग शिकायत करते हैं जी हमारा यूपीएस सारा दिन चार्जिंग बैटरी करता रहता है और चार्जिंग ये यूपीएस बंद ही नहीं करता। और चार्जिंग न बंद करने की वजह से बिल का इजाफा हो रहा होता है। और ये देखें ये दोस्तों अभी ये स्टेज चेंज करके ये 3 एम्पेयर पे चल रहा है, हमने ये 5 एम्पेयर का लोड डाला है, लेकिन यूपीएस ने अपनी स्टेज चेंज नहीं की। हालांकि यहाँ पे इसको स्टेज चेंज करके उस लोड के मुताबिक चला जाना चाहिए था जहाँ पर इसको पहुँचना चाहिए। तो ये बैटरी इसी तरह डिस्चार्ज हो रही है, ये 13.12 पे पहुँच चुकी है। और अगर इसी तरह के ये रूम कूलर डीसी रूम कूलर जो ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, अगर ये इस बैटरी के ऊपर 2 लगे हुए हैं तो बैटरी तो बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो जाएगी और इसके बाद बैटरी के अंदर पावर ही नहीं रहेगी कि वो किसको चलाए। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो IB9 या IB10 की किट है, इसमें सॉफ्टवेयर बहुत ज़बरदस्त बनाया गया है, जबकि ये 3 आईसी वाली किट में जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसमें अगर चेक लगा दिए जाते, यानी कि अभी ये 3 एम्पेयर पर बैटरी है और 3 एम्पेयर पर 14 से ऊपर वोल्ट चाहिए थे। अगर लोड पड़ने पर बैटरी के वोल्ट 3 एम्पेयर चार्जिंग के दौरान 14 से नीचे चले गए, 1390 पे आ गए, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आईसी के ऊपर चेक लगा हुआ होना चाहिए था
اور وہ یہ چیک ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پہ اب بیٹری وولٹ ڈراپ ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ کنٹرولر اس کا خود بخود ہی امپیر چینج کر کے 5 امپیر پہ لے جائے، اور 5 امپیر پہ پھر چیک لگا ہوا ہوتا. اگر 5 امپیر پہ تقریباً چاہیے تھے 1380 وولٹ، اور اگر کنٹرولر 5 امپیر دے رہی ہے اور 1380 وولٹ آ رہے ہیں، اور اگر اس سے وولٹ 5 امپیر پر ہے اور وولٹ ڈراپ ہو رہے ہیں، تو پھر وہ سٹیج چینج کر کے پیچھے 8 امپیر پہ چلا جاتا، اور اسی طرح بس دستور 10، 12 اور 16 امپیر. تو یہ کنٹرولر کے اوپر اس طرح کے چیک لگے ہوئے ہوتے، تو وہ کٹ بھی اسی طرح IB9 یا IB10 کی طرح چارجنگ کرتا، اور اس میں کسی قسم کا بیٹری کا چارجنگ کا نقصان بھی نہ ہوتا، کیونکہ اب جب ڈی سی لوڈ چل رہا ہوتا ہے اور بیٹری UPS چارج کر رہا ہے، بیٹری ایک دفعہ فل کے قریب پہنچ چکی ہے، لوڈ آپ جو عوام ہے، عوام کو تو نہیں پتہ کہ اس وقت UPS کس کنڈیشن میں بیٹری کو چارج کر رہا ہے. تو وہاں پر اگر یہ کسی کو لوڈ کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور وہ لوڈ اس پہ ڈال دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ بیٹری ساری ڈسچارج ہو جائے گی، اور اس وجہ سے یہ UPS کی بیٹری بالکل خالی ہو جانے کی وجہ سے اگلے بندے کو ضرورت کے وقت بیٹری ڈسچارج ملے گی. یہ دوستو عمران برادرز کی IB9 کی کٹ ہے، اور اس میں انٹرنیشنل لیول جو کہ پوری دنیا میں بیٹری چارجنگ کا سسٹم ہے وہ ڈالا گیا ہے. اس میں آپ کی بیٹری 2 سال تک تیزاب کو خشک نہیں کرے گی، اور اس میں بیٹری ٹائمنگ بھی بہت زیادہ ملتی ہے. تو یہ اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ابھی بیٹری 1275 پر ہے اور امپیر 0 پر ہے. یہ ہم نے امپیر کی تار میں ڈالا اور اس کو ابھی یہ لیڈیں لگائیں، اور اب ہم اس UPS کو مین وابڈا دیتے ہیں. اور یہ دیکھیں دوستو، یہ ہمارے پاس 224 وولٹ وابڈا کے آگے بیٹری ابھی 12.73 پر موجود ہے، جبکہ یہ اب بیٹری نے چارجنگ شروع کر دی ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ UPS ایک دفعہ یہ 12 امپیر پر 13 امپیر پہ پہنچ گیا ہے، اور یہ بیٹری بھی اسی طرح 13.14 وولٹ تک پہنچ چکی ہے، بیٹری چارجنگ بھی. اب یہ ہے کہ بیٹری کا یہاں پر کٹ ہم نے 14.20 پر رکھا ہوا ہے. تو جب آپ 14-20 پر رکھیں گے تو پھر آپ کی بیٹری سے 2 سال تک پانی خشک نہیں ہوگا، اور بیٹری کم از کم 3 سال انشاءاللہ چلے گی. یہ دیکھیں، یہ بیٹری اب چارجنگ پوائنٹ کٹ پوائنٹ کے قریب پہنچ گئی، اور ساتھ ہی یہ امپیر بیٹری امپیر جو چل رہے ہیں وہ 8 امپیر پر پہنچ چکی ہے. یہ ڈیکریز امپیر ہو رہے ہیں. یہاں پر یہ دیکھیں، جو بیٹری فل کے قریب جا رہی ہے، امپیر اسی طرح بدستور 1 امپیر آدھا امپیر ڈاؤن ہو رہا ہے، اور بیٹری وولٹ 14.15 پر کھڑے ہیں. جب یہ بالکل 3 امپیر پر پہنچ جائے گی، وہاں پر یہ پھر 14.20 تک بیٹری کو لے کے جائے گا اس کے بعد، اور وہاں پہ جا کے بیٹری کٹ ہو جائے گی. اس میں آپ کی بیٹری کی گریوٹی بھی بن جائے گی، اور بیٹری کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ اسٹیج چارجنگ اس طرح کام نہیں کرتی. یہ ابھی ہم بیٹری چارجنگ ہو رہی ہے، تو یہ بیٹری اب تھوڑا ہم نے وقت لیا ہے. یہ 3 امپیر پر یہ بھی بیٹری پہنچ چکی ہے اب، اور بیٹری کٹ پوائنٹ کے وہاں پر ہی کھڑی ہے 14.15 پہ. یہ اب ہم اس کے اوپر 5 امپیر کا وہی لوڈ ڈالیں گے. یہ 3.25 امپیر ہیں، اس کے اندر 5 امپیر اب یہ لوڈ والے شامل ہوں گے. تو یہ UPS خود بخود امپیر بڑھا کر وہاں پہ 5 امپیر یعنی کہ اس میں جمع کر دیے جو کہ لوڈ کے تھے. یہ 9 امپیر پہ پہنچ گئی، اور بیٹری چارجنگ ایک دفعہ نیچے آئی ہے، لیکن یہ اسی طرح آہستہ آہستہ جب یہ لوڈ کو مینٹین کر لے گی، اس کے بعد پھر یہ واپس 14.15 پہ اس بیٹری کو لے جائیں گے. اور یہ امپیر کی لیڈ کے اوپر یہ میٹر لگا ہوا ہے، اور یہ بیٹری اسی طرح رہے گی. اور یہ ہم نے لوڈ ہٹایا، یہ آپ دیکھیں یہ بیٹری اسی طرح 14-20 کے قریب چلی گئی ہے پھر، اور یہ امپیر جو چارجنگ امپیر ہیں وہ واپس وہیں پہ وہ 4 امپیر پر پہنچے ہیں.
تو یہ ہے کہ یہ جو چارجنگ کا طریقہ کار ہے یہ بہترین ہے. جب جو ہی بیٹری کے اوپر کسی بھی وقت کوئی بھی عوام کے لوڈ ڈال رہی ہے، کوئی ڈی سی فین ڈال رہی ہے، کوئی لائٹیں ڈال رہی ہے، کوئی بھی ڈی سی لوڈ ہے، تو یہاں پر جتنا ضرورت ہے یو پی ایس اتنا ٹرائک کا گیٹ کھول دے گا اور اتنے امپیر بیٹری چارجنگ کے اوپر چلی جائے گی. تو یہ جو بیٹری اب چارج کے قریب جا رہی ہے یہ مزید امپیر اس کے ڈراپ ہو رہے ہیں، اور جب بیٹری 14-20 پر جائے گی وہاں پر اس نے اس کو کٹ کر دینا ہے. تو اس کے لیے دوستو صرف IB9 یا IB10 کٹ عمران برادرز کی، اس میں وہ سافٹ ویئر ہے جو کہ انٹرنیشنل یو پی ایسوں میں استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ یہ بھی ایک چائنا کا یو پی ایس ہے، اس میں ہم نے یہ وابڈا سپلائی انپٹ دے دی اور یہ اب چارجنگ پوزیشن پر جا رہا ہے. اب اس کی بھی چارجنگ دیکھیں گے کہ یہ بھی سیم وہی کام کر رہا ہے. یہ ایک دفعہ اس کو سپلائی ملی اور یہ 12 امپیر پہ بیٹری کو چارجنگ کے لیے لے کر گیا، اور اب یہ اسی طرح ڈیکریز امپیر کو کرنا شروع کر دیا اس نے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امپیر پر یہ میٹر لگا ہوا ہے اور یہ بدستور امپیر نیچے آ رہے ہیں. اب بیٹری بھی اس میں بھی بیٹری 14-20 پر ہی کٹ آف ہوتی ہے، اور بعض جو انورٹروں میں سیٹنگ دی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ اپنی بیٹری کو، اگر آپ نے بڑی بیٹری لگائی ہوئی ہے، آج کل وہ بڑے سائز کی آئی ہوئی ہیں وہ لگائی ہیں، تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ دوستو اسی طرح امپیر نیچے آ گئے، اور اب ہم وولٹ چیک کرتے ہیں. تو نیکسٹ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا IB10 اور IB9 کو ٹیون کرنے کی ایک مکمل اور جامع ویڈیو بنا دوں. اس کی ویسے تو میں نے ویڈیو پہلے ایک بنائی ہوئی ہے، وہ میں ابھی اینڈ سکرین پر لگا دوں گا. تو یہ دیکھیں دوستو یہ 14.16 پر یہ یو پی ایس بھی آ کر کھڑا ہوا ہے، اور یہ بھی 14-20 پر ہی بیٹری کو بند کرے گا. کسی بھی قسم کا کوئی بھی چائنا کا یو پی ایس ہو وہ بھی سیم یہی چارجنگ کر رہا ہے اور اسی طریقے سے بیٹری کو چارج کر رہا ہے. تو اس سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ چائنا کا یو پی ایس ہمارا بل اس سے کم آتا ہے. تو اس کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ یہاں پر بھی بیٹری کی چارجنگ کا طریقہ کار اور ہے. تو ہمارے جو لوکل بنا رہے ہیں وہ سٹیپ چارجنگ میں سارا دن چارجنگ کو لگے رہتے ہیں. تو نیکسٹ انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.